بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کریم کی صرف 3 آیات پر مشتمل بظاہر یہ چھوٹی سی صورت ہے، اور عموماً مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں اور مکہ مکرمہ میں جو آیات نازل ہوئیں ان کا انداز کچھ اسی طرح کا ہے کہ مختصر سے کلمات میں بڑی اہم اور بڑی خاص قسم کی باتیں جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں. اسی اعتبار سے اس صورت کو سورۃ العصر نام تو اس کا ظاہر ہے کہ پہلی ہی آیت میں والعصر نام موجود ہے، اور مختصر سے کلمات میں، تھوڑے سے کلمات میں اللہ رب العزت نے بہت ساری معلومات، مسائل، احکام ہماری زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس میں اتنے گر بتا دیے ہیں کہ اس مختصر سی صورت کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس شافعی بڑے مشہور امام ہیں، اور زیادہ تر لوگ انہیں صرف شافعی کے نام سے ہی جانتے ہیں، جبکہ ان کا پورا نام ہے محمد بن ادریس الشافعی. ائمہ کے تذکرہ میں بات آئے تو پھر تقریباً اسی طرح کا ہمارا حال ہے. پاکستان انڈیا میں ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے سب سے زیادہ ہیں، لیکن چاہنے والوں سے پوچھا جائے کہ ان کا نام کیا ہے تو شاید چند لوگ، 100 میں سے 5، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کم لوگ ہیں جو کامیاب ہو پائیں گے. تو اپنے جن کو ہم چاہتے ہیں کم از کم ان کا نام تو یاد رکھنا چاہیے. بڑا شور ہے کہ دین 4 ائمہ میں منحصر ہے. بات تو یہ غلط ہے لیکن شور بہت ہے اس بات کا. ان کے باہر دین نہیں ہے. مان لیا کہ اگر آپ نے یہ مان رکھا ہے کہ 4 ہی میں دین منحصر ہے تو 4 کے نام تو کم از کم پورے آنے چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام پوچھیں، آپ کا امام، آپ کے جس کی عقیدت میں، جن کی تقلید کرتے ہیں، جن کی مانتے ہیں، جن کے مسلک پر، مذہب پر چلتے ہیں، نام کی باری آئے تو نام نہیں، امام ابو حنیفہ ہی نام آتے. حالانکہ ابو حنیفہ ان کی کنیت تھی، ان کا نام نعمان بن ثابت. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان اور ہندوستان کے ماحول میں ان 2 اماموں کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھا جاتا ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. جہاں کہیں فقہ حنفی سے مسئلہ کوئی ٹکراتا نظر آتا ہے تو آپ کو وہ شافعی مسلک کا مسئلہ کہا جائے گا.
اور کوئی نام نہیں دیں گے۔ گویا کہ وہاں جو صحیح معنوں میں مقابلہ ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، حالانکہ وہ دونوں ائمہ 4 میں سے 2 ہیں۔ اور اس کی ایک مثال چھوٹی سی میں دے کر بات کو آگے کرتا ہوں۔ دعائے قنوت جو عشاء کی نماز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، دعائے قنوت ہمارے سامنے کتب حدیث میں 2 دعائیں ملتی ہیں۔ ایک دعا ہے جو ہماری کتب فقہ حنفی میں ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا، اور یہ کہیں گے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا علماء احناف کا اختیار ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، یہ پوری دعا جو یہاں آپ عموماً سن رہے ہیں رمضان میں، زیادہ تر یہاں وہی دعا مانگی جاتی ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا کے ماحول میں کہیں گے کہ یہ دعائے شافعی ہے۔ پہلی دعا جو ہے وہ مشہور ہے ہماری کتابوں میں، چھوٹے بڑے عورتیں مرد وہی یاد کر رہے ہیں، اور اس دعا کا اگر کہیں ذکر آیا ہے تو ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ یہ دعائے شافعی ہے۔ اب چونکہ بچپن سے ہمارا ماحول، ہمارا ذہن یہ بنایا جا چکا ہے کہ شافعی والے دوسرے ہیں، ہم دوسرے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت سند کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اللہم انا نستعینک سے زیادہ بہتر دعا ہے اللہم اہدنی، لیکن ہمیں اس سے ڈرا دیا گیا کہ یہ دعائے شافعی ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، نبی سکھلانے والے اور نواسے جن کو سکھلائی گئی، اور نام رکھ دیا اس کا دعائے شافعی۔ تو وہاں ہمارا ماحول عجیب سا ہے کہ کسی بھی بات کو ذرا تھوڑا سا لفظ شافعی لگ گیا، ہماری نظروں سے وہ گیا، اور اس سے آگے ذرا آ جائیں تو لفظ وہابی لگ گیا تو وہ آدمی ہی ہماری نظروں سے گیا۔ یہ ماحول ہمارے وہاں بنایا جا چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے بہت بڑے امام ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کو، سورۃ العصر کو، اس کے اختصار، اس کے بظاہر چھوٹا سا ہونے کے باوجود اس کے معانی، اس کے کلمات، اس میں پائے جانے والے مسائل، احکام اور تعلیمات پر غور کیا تو انہوں نے کہا لو تدبر الناس، اس صورت کے بارے میں کہتے ہیں لو تدبر الناس فیہا لوسعتہم، اگر لوگ صرف سورہ عصر میں اچھی طرح تدبر کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں، اس میں جو مسائل آئے ہیں ان کو اپنا لیں، یہی صورت ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور بعض روایات میں ان سے جو ایک قول منقول ہے اس میں کہا گیا کہ اگر امت پر اس سورہ عصر کے سوا کچھ بھی نہ نازل کیا جاتا تو بھی کافی تھا، لیکن اس کی مجھے سند کہیں کوئی نظر نہیں آئی کہ وہ کہاں لکھا ہے۔ بہرحال کہا کہ اگر لوگ لو تدبر الناس فیہا لوسعتہم، اگر لوگ اس سورۃ العصر کے بارے میں غور و فکر کریں، تدبر کریں تو وہ انہیں کافی ہو جائے گی۔ اور اس کے مختصر کلمات، بے شمار معانی، جو ہمارے ایک محاورہ ہے کوزے میں دریا بند کر دینا، اس پہ وہ محاورہ بڑا فٹ آتا ہے کہ سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے کوزے میں بہت بڑا معانی کا، مطالب کا، مسائل کا، احکام کا دریا بند کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن حفص رضی اللہ عنہ، اور ان کی کنیت ہے ابو مدینہ۔ ابو مدینہ، مدینہ منورہ جیسے لکھا جاتا ہے پورا وہی ابو مدینہ حضرت عبداللہ بن حفص رضی اللہ عنہ۔ وہ معجم طبرانی اوسط میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہ عادت تھی کہ جب بھی اکٹھے ہوتے، 2 آدمی اگر ملتے تو وہ آپس میں بات چیت کے بعد اس وقت تک الگ نہ ہوتے جب تک دونوں ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر نہ پڑھ لیتے۔
سورۃ العصر تلاوت کرتے، ایک دوسرے کو سناتے، گویا کہ ان کے نزدیک اپنے اندر ایمان کی تازگی پیدا کرنے کے لیے یا کسی مجلس کو بابرکت بنانے کے لیے یہ ضروری آپس میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ سورت پڑھ لی جائے، کیونکہ اس صورت میں بڑے مسائل و احکام بیان ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ بظاہر تھوڑے سے کلمات ہیں، 3 ہی صرف آیات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی ہی آیت والعصر، اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا قسم ہے عصر کی، واو قسمیہ، واو عاطفہ، وا کی مختلف قسمیں ہیں جو ہمارے یہاں یہ سامنے لفظ ہے واو، کبھی تو یہ اور کے معنوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہاذا وہذا وہذا، یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، یہ اور کے معنوں میں ہوا، جسے آپ اینڈ کہتے ہیں انگلش میں اینڈ، یہاں اور ہے، اور ہے۔ اور کبھی یہ واو قسم کے معنوں میں ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ دونوں معنی جو ہیں یہ بکثرت مقامات پر آئے ہیں۔ زیادہ تر تو ظاہر ہے کہ اور کے معنوں میں ہی آتا ہے، مضمون کے دوران جتنی مرتبہ آ رہا ہے بار بار اور کے معنوں میں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی صورت کے شروع میں، بلکہ عموماً جو قسمیں اٹھائی گئی، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی گئی وہ صورت کے شروع میں ہوتی ہیں اور وہ واو کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، اور والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، والنجم اذا تلاہا، قسم ہے ستارے کی، والتین، قسم ہے تین کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی۔ اس طرح آپ کو 30ویں سپارے میں بہت ساری صورتیں ملیں گی جن کے شروع میں واو ہے، اور وہ واو قسمیہ ہے، اور انہی میں سے ایک صورت ہمارے یہ سامنے سورۃ العصر ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اب عصر، نماز عصر، جیسا کہ معروف ہے کہ 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا نام نماز عصر ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں عصر ہی مراد ہے، نماز عصر کی ہی قسم ہے کہ مجھے قسم ہے نماز عصر کی، لیکن زیادہ تر علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ اس سے مراد عصر زمانہ ہے۔ اور عصر کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں اردو زبان میں کہتے ہیں جی یہاں عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ عصری تعلیم سے مراد انگلش ہے، سائنس ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری وغیرہ ہے، یہاں دینی تعلیم ہے، یہاں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی ہے۔ اور معاصر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، معاصر وہ علماء جو ایک وقت میں رہے ہوں، وہ شاعر جو ایک وقت میں رہے ہوں، وہ ادیب جو ایک وقت میں رہے ہوں، کہتے ہیں کہ وہ آپس میں معاصر تھے، معاصرین۔ عصر حاضر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عصر حاضر موجودہ زمانہ۔ عصر کا لفظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عصر حاضر کا معنی نماز عصر حاضر نہیں بلکہ زمانہ حاضر، زمانہ حال۔ تو یہاں اصل تو یہ ہے کہ نماز عصر بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور اگر عصر نماز مراد لی جائے تو اس میں نماز عصر کی اہمیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور نماز عصر کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ نام لیے بغیر دوسرے مقام پر اس کی محافظت کرنے کی بڑی تلقین فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں پر پابندی اور محافظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر نماز وسطی پر محافظت کرو۔ اور وہ نماز وسطی کون سی ہے؟ متعدد اقوال ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں تفسیر کے دوران حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 20-22 اقوال نقل کیے ہیں کہ کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، لیکن جو 5 نمازیں ہیں کسی نے 5 کے مجموعے کو اثر، کسی نے صلاۃ الوسطی، لیکن سب سے صحیح تر قول جو ہے
جس کے پیچھے دلیل بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ فجر اور ظہر پہلے، مغرب اور عشاء بعد میں، اور درمیان میں یہ بنتی بھی صلاۃ العصر اسی طرح ہے۔ اب فجر کو رات کی نماز تو شمار نہیں کر سکتے نا، فجر دن کی نماز ہے۔ فجر دن کی پہلی نماز، ظہر دوسری، مغرب اور عشاء تیسری اور چوتھی، اور چوتھی اور پانچویں، اور درمیان میں صلاۃ العصر، صلاۃ الوسطیٰ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی محافظت، نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، خاص طور پر نماز عصر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر قضا ہو گئی، اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، کسی خاص وجہ سے قضا ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قضا ہو گئی، صحابہ کرام کی، لیکن وہ ہماری طرح کسی ایسے کام میں مشغول نہیں تھے کہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے چلے جا رہے ہیں، یا جیسے آج ہماری حالت ہے کہ کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے تو نماز عصر کیا، پانچوں گئیں، جمعہ بھی کیا۔ کرکٹ کے میچ کے دن اگر وہ جمعے کا دن آ جائے تو ہمارے کتنے لوگ جمعہ تک ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر جو ہے وہ جنگ کے دوران دشمنوں نے اتنی گمسان کی جنگ جاری رکھی کہ نماز عصر کی ادائیگی صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے، اور آپ نے اس وقت فرمایا اللہ ان مشرکین کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز عصر قضا کروا دی، نماز عصر مغرب کے بعد پڑھنی پڑی۔ اس حدیث میں خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی تعیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ نماز عصر ہے۔ اگر یہاں ہم نماز عصر ہی مراد لیتے ہیں تو نماز عصر کی اہمیت حدیث میں بھی موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اگر قسم اٹھائی تو نماز عصر کی اہمیت جو ہے وہ اور سامنے کھل کر آ گئی، کیونکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ اگر کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بہت اہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی قسم اٹھائی ہے اس میں اہمیت ہے، ایسے ہی نہیں۔ جس بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، والشمس، سورج، قسم ہے سورج کی، سورج کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ سورج کی بہت اہمیت ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اتنی بنیادی اہمیت سورج رکھتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کی جتنی بھی روشنیاں جلا لیں آپ کسی جگہ بھی، کیا دن کے برابر وہ روشنی ہو جائے گی؟ سورج کی جو روشنی ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی روشنی، کوئی فلڈ لائٹس کچھ نہیں کر سکتی۔ اور پھر آپ تھوڑا پڑھ کر دیکھیں، بعض سائنسدان، ایگریکلچر کے ماہر، وہ بتاتے ہیں کہ دانے، فصلیں، گندم ہے، چاول ہے، کچھ ہے، وہ پکتے ہی سورج کی روشنی سے، وہ سورج کی روشنی سے پکتے ہیں، اور ان میں جو دودھیا مادہ ہے وہ چاند کی روشنی سے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کیا کیا ہمارے لیے نعمتیں بنا رکھی ہیں۔ اللہ نے جس جس چیز کی قسم کھائی اس کی ایک اہمیت ہے، اگرچہ وہی وجہ نہیں، وجہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں اللہ نے منع کر دیا کہ تم میرے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ مسئلہ آگے نکلنے سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، زیتون کی، انجیر، تین، زیتون، طور سینین، اللہ رب العزت نے جس جس کی چاہے قسم کھائی وہ مالک ہے۔ لیکن ہمارے لیے مسئلہ کیا بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پابند کر دیا کہ تم قسم اٹھاؤ تو صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہ اٹھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد منکم ان یحلف فلیحلف باللہ او لیصمت، جو آدمی قسم اٹھانا چاہے وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر وہ خاموش رہے، قسم اٹھائے ہی نہیں۔ اور ہمارے یہاں اللہ کی قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نہ اپنے پیر کی قسم اٹھاؤ تب میں مانوں گا، بیٹے کی قسم اٹھاؤ، بیوی کی قسم اٹھاؤ، فلاں کی، یعنی اگر کوئی صحیح معنوں میں جو اصل قسم ہے وہ اٹھاتا ہے تو اس کی اہمیت نہیں رہی۔ آخر اس کی بھی کوئی وجہ ہے نا۔
اللہ کی قسم اٹھانے والے کی بات کی اہمیت کیوں نہیں رہی کہ ہم نے اس کو کھیل بنا دیا؟ قدم قدم پر، بات بات پر، سستے اونے پونے قسم جو ہے وہ اٹھانا شروع کر رکھی، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو سلسلہ کھلا ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں کسی بھی موقع پہ قسم، اگر اس کی قسم اٹھائیں گے تو بات ان کی پکی ہوگی، جبکہ وہ مشرکانہ فعل، غیر اللہ کی قسم اٹھانا مشرکانہ فعل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اراد ان یحلف فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم اٹھانا چاہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے ورنہ خاموش رہے۔ اب غیر اللہ کی قسم کی حد یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بیت اللہ کی قسم اٹھائے تو بھی ناجائز۔ اب بیت اللہ دیکھیں کتنی مقدس، بیت اللہ سے زیادہ مقدس اور کیا ہوگا؟ دنیا میں سب سے مقدس ترین مقام ہے بیت اللہ شریف، لیکن اگر کوئی بیت اللہ کی قسم کھائے تو بھی منع ہے۔ کعبہ کی قسم نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے۔ آپ سنتے ہوں گے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یہ نہیں کہتے کعبہ کی قسم، کیونکہ کعبہ غیر اللہ ہے اور کعبہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کی قسم اٹھانے کا، یہاں بھی ہمارے یہاں ایک اپنی طرف سے کچھ ڈالا ہوا ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اگر کوئی کلام الہی کی قسم اٹھانا چاہتا ہے تو جائز ہے، کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ لیکن کلام الہی کیا ہے؟ ابھی اس وقت میرے سامنے اس مجلد میں کلام الہی موجود ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں ہے نا، اس مجلد میں کلام الہی موجود ہے، لیکن مجلد میں کلام الہی ہے۔ اب یہ اگر کہا جائے تو یہ کیا ہے؟ گتا ہے نا، یہ گتا ہے، یہ ورق ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ سارا کلام الہی نہیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے اور اس کا جو نطق ہے وہ کلام الہی۔ اب ہمارے یہاں دوسرا ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کہیں گے جی اس کے سر پہ قرآن رکھو، اسے کہو کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائے۔ یہ دونوں چیزیں بعد میں داخل کی گئی بدعات ہیں، ان کا قسم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کلام الہی وہ ہے جو ہم اس سے پڑھتے ہیں، یہ کاغذ، یہ جلد، یہ گتا، یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ تو ایک ہمارے سامنے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال ہاتھ میں قرآن دے کر قسم اٹھوانا، سر پہ قرآن رکھ کے قسم اٹھوانا، یہ سلف صالحین امت میں معروف ہی نہیں تھا، یہ بعد کی بدعت ایجاد ہے۔ لیکن اب لوگوں کی مجبوریاں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ زبانی کہو کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ، کلام اللہ کی قسم اٹھاؤ، قرآن کی قسم اٹھاؤ تو یہ اٹھا جائے گا۔ جیسے اللہ کی قسم قابل اعتبار نہیں رہی ہمارے بعض لوگوں کے یہاں، اسی طرح کلام اللہ کی قسم کو بھی اس وقت تک معتبر نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ ہاتھ میں قرآن نہ ہو یا سر پہ قرآن نہ ہو، حالانکہ یہ شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں جس چیز کی چاہے قسم اٹھائی، لیکن ہمارے لیے صرف اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے اور کسی چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ نے جہاں جہاں جس چیز کی قسم اٹھائی ہے، جیسے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، اور دور نہ جائیں یہ زیتون ہے، والتین والزیتون، تین انجیر اور زیتون، یہ دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ آپ میڈیکل طبیب حضرات، حکیم حضرات، ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ ان دو چیزوں کی اہمیت کیا ہے۔ ایک مفسر نے یہ بات لکھی جو میں نے پہلے ذکر کی ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر نہیں مان لیتے ہیں، لیکن آپ ذرا تین اور زیتون، انجیر اور زیتون کے بارے میں حکیموں سے پوچھ کر دیکھیں کہ ان کے کتنے فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی تو آخر کچھ وجہ ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی اور ان چیزوں میں برکت ڈال دی۔ آج زیتون کا تیل، زیتون کا دانہ، انجیر،
وہ ہمارے لیے ایک قیمتی ترین، متبرک ترین اور مقدس ترین دوائیں بنی ہوئی، شفا کا ذریعہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ اثر، نماز اثر ہے، اتنی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز اثر بلا وجہ، جس نے بلا وجہ نماز اثر کو ضائع کر دیا، کأنما وطر عنہ اہلہ و مالہ، اس کے گویا کہ اہل و عیال اور دولت و مال سب چیزیں برباد ہو گئی۔ جس کی نماز اثر ضائع ہو گئی جان بوجھ، میں نے اشارہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی، قضا ہوئی، لیکن ایک وجہ تھی، ایک سبب تھی۔ اگر بلا سبب، بلا وجہ کیرم کھیلتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے، میچ دیکھتے ہوئے کوئی آدمی نماز اثر کو ضائع کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کأنما وطر عنہ اہلہ و مالہ، وہ تو ایسے ہو گیا جیسے اس کے مال اور اہل و عیال، بال بچے سب تباہ ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ اتنی اہمیت نماز اثر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی، نماز عصر کہیں تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ اہل علم کی رائے میں وقت ہے، قسم ہے وقت کی، کیونکہ عصر جیسے میں نے پہلے بتایا عصری تعلیم، موجودہ دور حاضر، عصر حاضر، معاصرین، تو یہاں وقت مراد لیں گے، قسم ہے وقت کی۔ اور وقت کیا ہے؟ وقت اس زمانے کو ناپنے کا پیمانہ ہے، ماضی بھی وقت ہے، حال بھی وقت ہے، مستقبل بھی وقت ہے۔ اب یہاں اگر ہم کہیں کہ ماضی کے گزرے ہوئے وقت کو شمار کریں تو اللہ رب العزت نے جو یہاں باتیں بتائی ہیں اس صورت کے اندر، ان پر اگر ماضی میں کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ بھی خسارے میں گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اگر قسم ہے ماضی کے زمانے کی تو پہلے زمانے میں جن لوگوں نے آگے والی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن لوگوں نے ان چار چیزوں پر عمل نہیں کیا وہ ماضی میں تھے تو بھی نقصان انہوں نے اٹھایا۔ اگر وہ لوگ آج ان چار چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، جو لوگ آج عمل نہیں کریں گے وہ بھی نقصان اور گھاٹا اٹھائیں گے۔ اور جو آنے والا وقت ہے، مستقبل ہے، جو لوگ ان چار چیزوں کو چھوڑ بیٹھیں گے وہ بھی نقصان میں جائیں گے۔ وقت کی یہ تین ہی شکلیں ہو سکتی تھیں، ان تینوں کو اگر سامنے رکھ کر کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی ماضی میں، حال میں، مستقبل میں جو بھی آدمی ان چار چیزوں پر عمل نہ کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ ہمارے پاس وقت اصل میں ہوتا ہی کیا ہے؟ جو ماضی ہے وہ گزر چکا ہے، وہ تو ہمارا نہیں رہا نا۔ معروف ہے، کہتے ہیں گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ جو گیا وہ گیا۔ جو آنے والا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا ہے، کیا ہے، مستقبل کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ہماری پلاننگ، ہمارے منصوبے، ہماری ترکیبیں، ہماری تدبیریں 100 سال کے ہیں، ہماری کوششیں 100 سال کے لیے، لیکن پل بھر کی خبر نہیں ہوتی کہ ہم اگلا پل جئیں گے یا نہیں جئیں گے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان جو ہے وہ ایسا کرتا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے پاس اصل میں صرف وہ چند لمحات ہمارے ہوتے ہیں جن لمحات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ہے۔ اور وقت کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کمرہ امتحان میں طالب علم کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کو 3 گھنٹے مثلاً دیے جاتے ہیں کہ یہ 3 گھنٹے ہیں، اس میں تم نے پرچہ حل کرنا ہے، وہ طالب علم کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، یا صرف کھایا پیا گھومے پھرے اور معاملہ ختم ہو گیا؟ کیا انسان کی تخلیق کا یہی مقصد ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہماری تخلیق کا مقصد بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو، انسانوں کو کیا جنوں کو کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر اصل مقصد کو چھوڑ کر ہم دنیا بھر کے کام کرتے رہیں تو کیا ہوا؟ بیکار گئے۔
اللہ رب العزت نے ہمیں جو وقت دیا اس وقت میں ہماری آزمائش لی کہ یہ اپنا مقصد حیات، مقصد تخلیق پورا بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا، ہم کہاں لگ گئے، ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی تو کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، لیسا کمثلہ شیء، لیکن سمجھنے کے لیے صرف اتنا سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے یہاں سے نکلنا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ والد نے گھر کے کمروں میں سے ایک کمرہ سجایا، اس میں کھلونے ڈال دیے لا کے، گھر کوٹھی ہے، بہت بڑا ولا ہے، ایک کمرے میں لا کے خوبصورت قسم کے کھلونے رکھ دیے اور انہی کھلونوں کے وسط میں کوئی چیز بھی رکھ دی۔ اپنے بیڈ روم سے، ڈرائنگ روم سے جہاں کہیں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے آواز دی، بیٹا فلاں آؤ۔ بیٹا آیا، کہا کہ فلاں کمرے میں جاؤ اور وہاں سے وہ چیز اٹھا کے لے آؤ۔ اب چیز جو رکھی ہوئی ہے وہ بھی کھلونوں کے درمیان ہے، بچہ ہے، وہاں گیا اور جا کے وہ کھلونے دیکھے تو وہ تو کھل اٹھا۔ بچے کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے تو کھلونے دیکھے، بھائی یہ گھوڑا ہے، یہ گاڑی ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ بندر، وہ انہی میں کھیلنا شروع۔ ابا حضور نے کیا کہا تھا کہ لے کے آؤ، وہ بھول گیا۔ اب کیا یہ بچہ فرمانبردار بیٹا شمار ہوگا، یا یہ بچہ والد کے نزدیک کامیاب شمار ہوگا؟ ہماری مثال دنیا میں آنے کی بالکل وہی ہے کہ ہمیں اللہ نے کسی کام بھیجا تھا، ہم وہ سارا چھوڑ چھاڑ کے گھوڑے گاڑی کے چکر میں پڑ گئے ہیں، کھلونوں سے کھیلتے چلے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کا اصل مقصد ہم نے بھلا دیا۔ ہمارے پاس یہ وقت ہے اور یہ وقت کتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے، اس کا اندازہ امام غزالی معروف واعظ قسم کے عالم گزرے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک المیہ یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر عمر جو ہے وہ تصوف میں، صوفیانہ باتوں میں واعظ تھے، واعظ کا انداز بڑا اچھا تھا، لیکن حدیث رسول کے بارے میں جو ایک مضبوط ٹچ ہوتا ہے جیسے محدثین کرام کا تھا، وہ ان کو نہیں ملا آخر عمر میں آ کر۔ اللہ رب العزت نے انہیں صحیح جگہ پہنچایا، لیکن بڑی دیر کے بعد۔ اس سے پہلے ان کا تعلق فقہی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں سے، فلاں کتابوں سے رہا۔ انہوں نے واعظانہ انداز سے بہت ساری باتیں کہیں۔ انہوں نے کسی کی حکایت ذکر کی ہے کہ یہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک برف بیچنے والے کے پاس، جس کی حکایت بیان کی، وہ کہتا ہے کہ میں برف بیچنے والے کے پاس سے گزرا تو اس برف بیچنے والے نے ایک جملہ کہا کہ ترس کھاؤ اس آدمی پر جس کی دولت پگھلتی جا رہی ہے، ترس کھاؤ اس آدمی پر جس کی دولت پگھلتی جا رہی ہے، ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس سے اپنی زندگی کا راز سیکھا، اور ہماری زندگی یہی نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے۔ وہ دولت برف کو کہہ رہا ہے کیونکہ اسی سے وہ کماتا ہے۔ یہ برف کا بلاک پڑا ہوا ہے، 10 ریال کا ہے، 5 ریال کا ہے، یہ گھنٹہ 2 گھنٹے پڑا رہا تو یہ پہلے، آج کل تو برف خانے بنے ہوئے ہیں، پہلے زمانہ میں یہ تو نہیں تھا نا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بوری میں برف کا پیس لپیٹ کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کو ہوا نہ لگے، ڈائریکٹ ہوا لگے گی تو فوراً پگھل جائے گا۔ اور جن کے پاس بڑے بڑے بلاک ہوتے تھے ننگے پڑے ہیں، کچھ پگھل رہی ہے، کچھ بیچ رہے ہیں۔ کہتا ہے ترس کھاؤ اس آدمی پر جس کی دولت پگھلتی جا رہی ہے۔ انسان کی زندگی اسی طرح پگھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو دن چڑھتا ہے وہ ہماری زندگی سے کم ہی ہوتا ہے نا، جو دن گزر گیا وہ ہماری زندگی سے کم ہو گیا۔ برف قطرہ قطرہ کر کے ختم ہوتی رہتی ہے، ہماری زندگی شب و روز کے سلسلے میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ زمانہ ہمارے پاس وہ ہے جو ہمارے سامنے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کل کا انتظار کیے بغیر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج کے زمانہ میں اب جو کچھ اچھا عمل کر سکیں وہ کر گزریں۔ رہا مسئلہ کہ کل کریں گے، آئندہ کریں گے،
حج قریب آنے والا ہے، لوگ ٹالتے چلے جا رہے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، کریں گے یہ ضرورت وہ ضرورت، پتہ تب چلتا ہے کہ جب ٹھک سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، حج وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانہ یہ ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ماضی ہے، گزر گیا، مستقبل ہے، آنے والا ہے، آج جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یہاں 4 چیزیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آپس میں صبر کی تلقین کی۔ یہ 4 کام جو آدمی کرتا رہے وہ خسارے والا نہیں ہے۔ باقی سب کے بارے میں فرمایا کہ سب خسارے والے۔ ان 4 کاموں کو ایک ایک کام پر اتنی تفصیل درکار ہے، یا ہمارے پاس کتب تفسیر میں دیگر کتب میں موجود ہے کہ ان 4 نقطوں کو لے کر چلیں اور ایک ایک نقطے پر تفصیل سے گفتگو کرتے رہیں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ صرف ایمان جو ہے، کتاب الایمان ابن مندہ اتنی موٹی کتاب ہے جس میں صرف ایمان کے مسائل ہیں۔ کتاب الایمان امام بخاری، دور نہ جائیں، ابن مندہ کی کتاب ملے گی نہیں ملے گی، کتاب الایمان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ملے نہ ملے، بخاری شریف تو آپ کے سامنے ہے۔ کتاب الایمان امام بخاری کی اٹھائیں اور اس کی شرح دیکھیں، فتح الباری، سارے مسائل ایمان ہیں، اتنا لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ ان سب باتوں کو اگر تفصیل سے بیان کریں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا خلاصہ جو ہے، مختصر سا خلاصہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آ گیا۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، کئی مرتبہ وہ آپ کے سامنے آتی رہتی ہے مختلف حوالوں سے، مختلف موقعوں پر۔ وہ حدیث ہے حدیث جبرائیل، حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ صحیح بخاری، مسلم، حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں حدیث موجود ہے، کیونکہ بالکل بنیادی حدیث۔ اور وہی حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 40 حدیثیں جمع کی ہیں، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے 40 نووی۔ 40 نووی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، کپڑے سخت سفید، یعنی جیسے چمکدار سفید ہوتے، اور بال سخت سیاہ، سر کے بال سیاہ ہیں، کوئی گرد و غبار نہیں، کپڑے ایک دم اجلے ہوئے سفید ہیں، کوئی سلوٹیں نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں۔ ولا یعرفہ منا احد، اس کے انداز سے لگتا ہے کہ یہ کہیں ساتھ ہی سے اٹھ کے آیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں، علاقے کا آدمی وہ نہیں ہے۔ اب یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر بڑے ادب و احترام سے بیٹھ گئے۔ 2 زانو بیٹھنا اردو کا معروف لفظ ہے، جیسے ہم اتحیات بیٹھتے ہیں، یہ 2 زانو بیٹھنا ہوتا ہے۔ 2 زانو بیٹھنا، چوکڑی مار کر بیٹھنا، مختلف ہیں، عربی میں بھی نام ہیں، ہمارے پاس بھی نام ہیں۔ وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور ایسے ہاتھ بھی اس نے بالکل جیسے اتحیات آدمی بیٹھ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ اس نے وہ سوال جو کیے ان میں سے پہلا سوال ہی یہ تھا، اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ دوسرا سوال کر دیا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تیسرا سوال کر دیا، اخبرنی عن الاحسان، بتائیے کہ احسان کیا ہے۔
اور چوتھا سوال کیا اخبرنی عن الساعہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، اور پانچواں سوال کیا اخبرنی عن اماراتہا، اگر قیامت کب قائم ہوگی اس کا پتہ نہیں تو مجھے یہ تو بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں، موٹی موٹی نشانیاں بتا دیں۔ یہ 5 سوال اس آدمی نے کر دیے۔ ان 5 میں سے ہمارے پیش نظر اس وقت ایک ہی سوال ہے، لہٰذا اسی پہ کفایت کریں گے ایک پر ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ آپ بھولے بیٹھے ہیں، یہ تو نکاح سے پہلے ہمارے مولوی حضرات یاد کرواتے ہیں۔ پاک و ہند میں جو نکاح ہوتے ہیں وہاں ایمان کی صفتیں یا امام کی صفتیں، عموماً کہتے ہیں امام کی صفتیں آتی ہیں یا نہیں، وہ لفظ امام اور ایمان کو گڑمڑ کر رکھا ہے ایمان۔ ایمان کی صفتیں ہمارے مولوی حضرات نکاح سے پہلے باقاعدہ دولہے سے سنتے ہیں، 6 کلمے سنتے ہیں، ایمان کی صفتیں سنتے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایمان کی صفتیں یہ بھولے بیٹھے ہوئے۔ آمنت باللہ ہے، یاد ہیں یا نہیں آپ کو؟ یہ 6 رکن ہیں ایمان کے۔ ایمان کے 6 رکن ہیں اور اسلام کے 5 رکن ہیں۔ ایمان کے 6 رکن گنتے جائیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ ایمان کی یہ 6 ارکان ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان 6 ارکانوں میں سے اللہ کی ذات پر ایمان کیا ہے، فرشتوں پر کیا ہے، کتابوں پر کیا ہے، رسولوں پر کیا ہے، قدر خیر و شر پر کیا ہے، اور آخرت پر کیا ہے، موٹی باتیں تو آپ کو انشاءاللہ معلوم ہی ہوں گی۔ لمبی بات کریں گے تو بہت دور تک یہ سلسلہ نکل جائے گا۔ توحید پبلیکیشنز بنگلور والوں نے ایک کتاب چھاپی ہے ابھی حال ہی میں، ارکان ایمان، ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے وہ چھپ کر آئی ہے۔ ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب زاہد کویت کے پاکستانی عالم ہیں، انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، اسے ہم نے ایڈٹ کیا اور توحید پبلیکیشن والوں نے چھاپی، پتہ نہیں ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں ایمان کے یہ 6 ارکان جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ، کچھ تفصیل کے ساتھ آگے ہیں، تو وہ 100 سوا 100 صفحے کی کتاب، 150 صفحے کی کتاب جو ہے وہ بن گئی ہے۔ تفصیل کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ موٹی سی بات یہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہونا ہمارے لیے بنیادی چیز۔ اب رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر خیر و شر پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، ان سب میں سے 2 چیزیں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان 2 چیزوں کو عام طور پر ذکر فرمایا کرتے تھے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، بہت ساری حدیثوں میں آپ نے بار بار کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کانت تؤمن باللہ والیوم الآخر۔ جو مرد اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو عورت اللہ پر اور آخرت، یعنی 6 ارکان میں سے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کو اہمیت دی ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان کا فائدہ کیا ہے وہ تو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں، دماغ میں آخرت کا تصور نہیں ہے، اسے گناہ و ثواب کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ خیر کر رہا ہوں یا شر کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، برا کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں میری مرضی۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے کہیں جواب دینا ہے، کسی کے سامنے مجھے جا کے کھڑے ہونا ہوگا اور مجھے کچھ کہنا بتانا ہوگا، اگر ایسی پوزیشن آئے گی تو وہ آدمی ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا، پھونک پھونک کر قدم اٹھائے گا کہ کہیں یہ غلط تو نہیں، کل میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایمان بالآخرت کی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان کے ساتھ قیامت پر ایمان یا اخروی زندگی پر ایمان کو بار بار ذکر کیا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کانت
تؤمن باللہ والیوم الآخر۔ وہ عورت جو اللہ کی ذات پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے وہ سفر پر اکیلی نہ نکلے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ اب یہ حج کا موقع آ رہا ہے اور کچھ لوگ حج نفل کر رہے ہیں، کوئی عمرہ کر رہے ہیں، عورت محرم کی پرواہ تک نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر اکیلی نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے پاکستان سے محرم کیسے بنا کے بھیجے جاتے، انڈیا میں بھی ہوگا یہ کوئی سسٹم، مجھے نہیں معلوم، لہٰذا وہ تو ہمارے انڈین بھائی بتائیں گے۔ پاکستان سے ایک سسٹم پچھلے کچھ عرصہ میں یہ چلتا رہا کہ عورت کے پاس پیسہ ہے، بھائی، بیٹا، باپ، شوہر کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے یا نہیں آنا چاہتا، اکیلی نے درخواست دی اور وہاں سے گورنمنٹ نے یا اداروں نے ایک گٹھ جوڑ کیا، ایک طرف سے کسی عورت نے درخواست دے دی، دوسری طرف سے کسی مرد نے درخواست دے دی، ان دونوں کو عارضی میاں بیوی بنا کے محرم بنا کے بھیج دیتے۔ یہ گیم ایک عرصہ سے چلتی آ رہی ہے۔ اب وہ پردے کی پابندی ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے محرم ہو گئے، حالانکہ وہ اب محرم نہیں ہے۔ عارضی محرم کیا ہوا؟ عورت کے لیے شرط ہے، ایک حدیث میں ہے مسیرۃ یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات کا سفر، ایک حدیث میں 2 دن اور 2 رات، ایک حدیث میں 3 دن اور 3 رات۔ علماء نے ان تینوں حدیثوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں نے مختلف موقعوں پر سوال میں یہ پیریڈ خود بتائے کہ کیا عورت ایک دن اور ایک رات کا سفر اکیلے کر سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا عورت، کسی نے دوسرے نے سوال کیا دوسرے موقع پر کیا کہ کیا کوئی عورت 2 دن 2 رات کا سفر اکیلے کر سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کسی نے 3 دن کا کہا، فرمایا نہیں۔ ان تینوں حدیثوں کو اگر تینوں موقعوں کے لیے لے لیں، 3 قسم کے سوالات کر لیں تو کم سے کم مدت کتنی بنتی ہے؟ ایک دن اور ایک رات، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے، یہ ٹوٹل مدت ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان سے، انڈیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، افریقہ سے، کینیڈا سے جو حاجی آتے ہیں وہ اگر بہت جلدی اپنا ذاتی جہاز لے کر آئیں تو کیا 3 دن سے پہلے واپس جا سکتے ہیں؟ حج کرنے والے چارٹرڈ پلین، اپنا ذاتی جہاز، وہ نہیں جا سکتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے وہ حج اکیلے نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ جال سازیاں کہ عورت کوئی ہے، شوہر کوئی ساتھ ڈال دیا، اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی، یہ جی وقتی طور پر ان کے محرم ہے، یہ وقتی طور پر محرم بنا کر بھیجنا۔ اور یہ کس کے ساتھ یہ گیم کھیل رہے ہیں؟ حکومتوں کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، کہ جدہ سے اترتے ہوئے کہیں گے کس کے ساتھ یہ محرم ہے۔ یہاں تک تو چل جائے گا، یہ انسان ہے، اس ذات کے سامنے کیا جواب دو گے؟ لا یخفی علیہ خافیہ، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کے سامنے کیا کہو گے؟ یہ چیٹنگ انسان آپس میں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا حج فرض ہو، حج نفل ہو، عمرہ حج کے ساتھ والا ہو یا عام عمرہ ہو، عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ایک عورت کا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، باپ نہیں رہا، شوہر نہیں رہا، اولاد میں سے بیٹا کوئی نہیں رہا، بھائی کوئی نہیں رہا، ظاہر ہے سگا چچا اس کا بھی نہیں، سگا ماموں بھی نہیں۔ مردوں میں سے یہ رشتے تھے جو اس کے ساتھ محرم بن کے جا سکتے تھے، کوئی ہے ہی نہیں، اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ جب تک محرم نہیں ہوگا عورت پہ حج فرض نہیں ہوگا، وہ نہ کرے، وہ بالکل گناہگار نہیں۔ لیکن علماء نے کہا کہ ایسی عورت اگر اچھی قسم کی، نیک قسم کی عورتوں کے ساتھ، جو کہ کچھ اور ہیں اپنے شوہروں وغیرہ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مل کر چلی جائے، حج کر لے اس مجبوری کے تحت، اور بڑی عمر ہے،
تو اس کا حج انشاءاللہ مقبول ہوگا، لیکن وہ عورت گناہ گار ہوگی۔ گناہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سفر اختیار کرنے سے جو ایک دن ایک رات سے زیادہ کا ہوگا اسے منع کیا تھا، لہٰذا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مسائل میں ایک میں نہیں، دو میں نہیں، بہت ساری احادیث میں آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر من کانت تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو مرد اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے رکھتا ہے، یہ نہ کرے یہ کرے۔ تو وہاں خاص طور پر یوم آخرت کو، اللہ کے ایمان کے بعد یوم آخرت کے ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کر دیا، اس کی اہمیت بیان کر دی، کیونکہ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو گناہ و ثواب کا تصور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے کسی کے سامنے جواب دینا ہے، تو وہ یقیناً گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ کل پکڑا گیا تو کیا ہوگا، اور یہاں سے اگر بچ گیا تو مجھے اس مالک کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے، اس وقت میرا کیا بنے گا۔ یہ ہے ایمان بالآخرت، اور یہ یقین رکھا جائے کہ مرنا ہے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ مر کر اٹھنا ہے، اور اٹھ کر پھر آگے کو شتر بیر مہار نہیں، آگے اس مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب طلبی ہوگی، وہاں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں خیر و شر کیا کیا۔ وہ تو آپ نے سارا سنا ہوا ہے کہ ذرہ ذرہ بھی نیکی وہاں سامنے لا دی جائے گی، ذرہ ذرہ گناہ جو ہے وہ بھی سامنے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کے دفتر میں موجود ہوگی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کے دفتر میں موجود ہوگی۔ کوئی چیز وہاں غائب نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوگی۔ اس وقت اس بات پر کہ مرنا ہے، اٹھایا جانا ہے، سوال و جواب دینا ہے، یہ ہے ایمان بالآخرت، یوم آخرت پر ایمان۔ اور اللہ کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ مختصر سا یہ کہ اللہ کی ذات کو اکیلا مانا جائے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا۔ اللہ ایک ہے، اس پوری کائنات کو بنانے والا ایک ہے، اور ہماری ہر طرح کی عبادت کا مستحق وہ صرف ایک۔ دو لفظی توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے چلانے والا وہ اکیلا، اور ہماری ہر قسم کی عبادت کا مستحق وہ صرف اکیلا۔ اگر ہم ایک عبادت ادھر اور دوسری ادھر، ایک اس کے لیے ایک اس کے لیے کریں تو ہم نے اللہ کو اکیلے تو نہیں مانا۔ ہمارے پاکستان میں ایک پہاڑ ہے، میں نے کچھ عرصہ پہلے شاید یہاں ذکر کیا یا مسجد میں، کوہ مراد بلوچستان میں ہے۔ تو کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ ہے بھی ہے نہیں ہے، ذکری فرقہ کوئی پاکستان میں نکلا ہوا ہے، وہ وہیں بلوچستان میں ہی حج کر لیتے ہیں، اسی پہاڑ کا طواف وغیرہ کر لیتے ہیں، اور وہ مکہ وغیرہ میں آنا کوئی ضروری ہی نہیں سمجھتے۔ اب اگر کسی پہاڑ کا طواف کریں تو بیت اللہ کے طواف اللہ نے قرآن میں اپنی عبادت قرار دیا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر کسی دوسری چیز کا طواف شروع کر دے، وہ پہاڑ ہو، وہ کسی کا مزار ہو، وہ کسی کی قبر ہو، شجر ہو، حجر ہو، اگر بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کا طواف کریں گے تو ناجائز ہوگا۔ سجدہ کرنا اللہ کے لیے ہے، سجدہ کرنا اللہ کے لیے ہے، اور اگر کسی بڑے آدمی کو آتے دیکھتے اس کے سامنے سیدھا سر سجدہ پہ ڈال دے گا تو شرک شمار ہوگا، ناجائز شمار ہوگا۔ رکوع اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے رکوع کریں گے تو ناجائز شمار ہوگا، منع شمار ہوگا۔ اللہ کی ذات پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو مشکل کشا، اللہ کو روزی رساں، اللہ کو شفا دینے والا، اللہ کو بیماریاں دینے والا، اللہ کو اولاد دینے والا۔ اب یہ ہم مولا مشکل کشا اگر تو اتنا ہی رکھے نا، مولا مشکل کشا، تو مولا چونکہ اللہ ہے صرف اتنا نہیں رکھتے، علی مولا مشکل کشا۔ علی مولا کو مشکل کشا ماننے والے مشرک سے پوچھا جائے کہ اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ہمارے الراس والعین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن مشکل کشا جس کو مان رہے ہو اس کے بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ جب وہ واقعہ گانا شروع کرتے ہیں لوگوں کو رلا رلا کے رکھ دیتے ہیں کہ پانی بند کر دیا، کنکریوں پہ ڈال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، سر سجدے میں تھا، تلوار ماری، قتل۔ اب ان کے بالکل قریب کا وقت ہے، بیٹا جب تک زندہ ہے ظاہر ہے کہ کوئی 1000 سال تو نہیں ہوئے ہوں گے نا، کربلا کا واقعہ پیش آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تم انہیں کہہ رہے ہو حضرت علی مولا مشکل کشا، اپنے بیٹے کی مشکل کشا نہیں کر سکے۔ مشکل کشا کا معنی کیا ہے؟ مشکلات دور کرنے والے۔ اپنے بیٹے کو شہید ہوتے وہ ان کی مشکل دور نہ کر پائے، ان کو نہ پہنچ پائے، عزیز و اقارب اپنے بیٹے کی پوری جماعت بلکہ خاندان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تمام مرد حضرات اس میدان میں شہید کر دیے گئے۔ وہ تاریخ تو آپ کے سامنے ہے۔ مردوں میں سے کربلا کے میدان میں سے بچ کر آنے والا، مردوں میں سے نہیں بلکہ مذکر کہنا چاہیے، ایک بچہ جو بیمار تھے زین العابدین، ایک بچہ صرف بچ کر زندہ آیا، باقی جتنے مرد تھے بڑے تھے میدان میں تھے وہ سارے شہید کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں نہیں پہنچے۔ اور آج ہم جب نعرہ لگاتے ہیں تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف اللہ ایک ہے۔ اور ہم ہر کام اس طرح کا، اب کتنی ہمارے علاقوں میں کہیں داتا گنج بخش ہیں، کہیں مولا علی مولا مشکل کشا ہیں۔ گنج بخش کون ہے؟ ہم نے تو لاہور میں بٹھا رکھے ہیں نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملانہ رہنما۔ اتنا اٹھایا اس اللہ کے بندے کو کہ گنج بخش اللہ کے مقام کے سامنے لا کے رکھ۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ مشرکانہ نظریات ہیں۔ عملی طور پر، قولی طور پر مشکل کشا، گنج بخش، یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں، اسی میں ماننا ایمان ہے۔ اگر یہ باتیں ہم ادھر ادھر بکھیرنا شروع کر دیں گے، اس کو مشکل کشا مان لیا، اس کو گنج بخش کہنے لگ گئے، اس کو اولاد دینے والے۔ اب اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اولاد صرف اللہ دیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی کہے گا کہ فلاں نے بوٹی لگائی ہے، کوئی کہے گا فلاں نے بوٹا لگایا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے۔ ہمارے شاعر فوت ہو گئے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ کہتے ہیں پتر دتا پنجابی ہے یہ، میں ترجمہ کر دوں گا۔ پتر دتا ذات الہی نی، تو دیندی پھریں دہائی نی، میری پیراں بوٹی لائی نی، نہ ایڈا کفر گزار نہیں ایک دن مر جانا۔ کہتے ہیں کہ تمہیں اتنا کفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، بیٹا دیا اللہ نے، تم کہتے ہو کہ پیروں نے میری بوٹی لگائی ہے، یعنی یہ بیٹا مجھے پیروں نے دیا ہے۔ پتر بیٹا ذات الہی، بیٹا دینے والی وہ ذات تم نے کس طرح منسوب کر دی؟ اور پھر اندر کی باتیں تو اندر رہیں، نام بھی وہ رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں پیراں دتا نام ہے یا نہیں؟ پیراں دتا دینے والا کوئی ہے اور نسبتیں کہیں کر رہے ہیں۔ دیتا ہے اللہ، منسوب پیر کی طرف، پیراں دتا، ولی بخش، نبی بخش، رسول بخش، یہ صرف اللہ بخش ہیں۔ یہ کام اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس قسم کی باتیں بظاہر ہمیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں کہ بھائی کیا ہوا، جبکہ اس سے شرک کی بدبو آتی ہے۔ اگر اولاد دیتا ہے تو صرف اللہ، اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا ہے تو صرف اللہ۔ ہم نے کائنات کو چلانے والے بھی بہت سارے بنا رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس دنیا کو چلانے والے کچھ کلندر ہیں، کچھ کتب ہیں، کچھ یہ ہیں، کچھ وہ ہیں۔ اور کلندروں کی تقسیم میں آئی تو اس میں کلندر کل کتنے بتائے جاتے ہیں؟ کوئی سنا ہوگا آپ نے یا نہیں؟ کلندروں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں کل 2.5 کلندر ہیں، اور 2.5 100 نہیں، 2.5 صرف
2 اور آدھا، ان میں سے ایک آدھا جو ہے وہ ایک خاتون ہیں رابعہ بصری، ان کو آدھا کلندر شمار کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس دن میں ایئر بیس پہ بات کر رہا تھا، کہتے ہیں حضرت رابعہ بصری نے حج کی نیت کی، جو 2.5 جن کو آدھا حصہ دیا گیا ہے ان کے بارے میں مشہور کیا کر رکھا ہے۔ اب جو دوسرے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بڑے ہوں گے، وہ تو ہر ایک آدمی پورا ہے، ایک دوسرا 2 اور یہ آدھی ہیں 2.5۔ آدھی کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ وہ بصرہ میں حج کی نیت کرتی ہیں۔ انہوں نے بصرہ میں حج کی نیت کی، بیت اللہ چل کر بصرہ پہنچ گیا۔ میرا خیال سمجھ نہیں آیا بات کی۔ کہتے ہیں حضرت رابعہ بصری نے حج کی نیت کی، بیت اللہ بصرہ میں پہنچ گیا، مکہ سے اٹھا بصرہ میں، عراق میں جانے۔ ہم جب بڑھانے پہ آتے ہیں، چڑھانے پہ آتے ہیں تو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 450 کلومیٹر مدینہ، 300 میل، 300 میل سے اونٹ پر سوار ہو کر پیدل چل کر کئی دنوں میں سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور آ کے حج کیا۔ جو پوری کائنات میں انسانوں میں سے سب سے افضل ترین انسان ہیں، ان کے لیے تو بیت اللہ 450 کلومیٹر کا سفر نہ کر سکا، اور بصرہ کتنا ہے مکہ مکرمہ سے؟ سینکڑوں میل ہے یا نہیں؟ بصرہ میں چلا گیا، مدینہ میں نہیں جا سکا۔ ایک مرتبہ اس سے بھی بڑھ کے واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، 1400 صحابی، اور صلح حدیبیہ کا موقع ہے، واقعہ جو صلح حدیبیہ کا ہے۔ مدینہ منورہ سے 1400 صحابیوں کو ساتھ لیا، عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ حدیبیہ کا مقام جو سینکڑوں نہیں صرف 14-15 کلومیٹر پر موجود ہے، وہاں پہنچے، مکہ والوں نے روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ سیرت میں بڑھ کے دیکھیں، صرف چند کلومیٹر، چند میلوں پر مشرکین مکہ نے پیغام دے دیا کہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاتا، حدیبیہ کے مقام سے تمام صحابہ سمیت واپس جانا پڑا، عمرہ نہیں کر سکے۔ میرے بھائی، نبی پاک کے لیے، صحابہ کرام کے لیے تو 14, 15, 50 کلومیٹر بیت اللہ نہ جائے، اور تمہاری رابعہ بصری کے لیے سینکڑوں میل طے کر کے بصرے تک چلا جائے۔ ہم یہ حال کرتے ہیں، جب کسی طرف کسی جانب کو اٹھانے لگتے ہیں تو اٹھائے چلے جاتے ہیں، کسی کو نبی سے بڑا کر دیا اور نبی کو اللہ سے بھی بڑا کر دیا۔ ایسا بھی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ سے بڑا کیا یا نہیں؟ یہ اللہ کی ذات پر ایمان میں عیب ہے، اللہ کی ذات پر ایمان میں کمی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ اس موضوع کو میرا خیال ہے کہ آج تھوڑا چلایا تو لیٹ ہو جائے گا۔ وہ 4 کام، جن 4 کاموں کے کرنے والوں کو اللہ رب العزت خسارے سے بچاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان 4 کاموں کا تذکرہ انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے